السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، آج تراویح کی نماز میں سورہ نساء کا باقی حصہ اور سورہ مائدہ سے کچھ آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ آج تفسیر کے لیے میں نے سورہ نساء سے چند آیتیں منتخب کی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس ماہ مبارک میں قرآن کریم پڑھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کی جو سب سے پہلی آیت کریمہ میں نے تفسیر کے لیے منتخب کی ہے، وہ آیت کریمہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا انعام کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو اس شخص کے لیے بدلہ کیا ہے، جزا کیا ہے۔ تقریباً 3 یا 4 صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتیں ہیں۔ ان تمام حدیثوں کا نچوڑ یہ ہے، 2 روایتیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہیں، ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور کہا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ جب میں اپنے بیوی بچوں کے درمیان ہوتا ہوں تب آپ کی محبت میرے دل میں گھر کر جاتی ہے اور میں بھاگ کر کے آپ کے پاس چلا آتا ہوں۔ پھر کسی وقت سوچتا ہوں کہ جنت میں اگر میں داخل بھی ہوا، دنیا میں تو آپ کی صحبت ہے، اور اگر جنت میں داخل بھی ہوا تو آپ جنت کے بہت بڑے بالا خانے میں، بلند بالا خانے میں ہوں گے اور میں وہاں تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ تو میرے دل میں تھوڑا سا نقص ہو جاتا ہے، سوچنے پر میں مجبور ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا: اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک بہترین حل بتلایا، کہا: فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، سنو، نوافل کے ذریعہ سے میری مدد کرو، انشاءاللہ ایسے ہی معاملہ ہوگا۔ حضرت انس کی 2 روایتیں ہیں صحیح بخاری کی۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ہے، وہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان سے ملا نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المرء مع من احببت، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں صحابہ کرام کی جماعت اور میں بذات خود اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے اتنا خوش ہوا جتنا خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آج کی تفسیر کی پہلی آیت یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، اللہ رب العالمین نے جن پر انعام کیا ہے، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، کہا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہی بہترین ساتھی ہیں، ان سے بہترین ساتھی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کریم کا بیان ہے۔
دوسری چیز جو آج کے درس میں پیش کی جانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موت سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم موت سے بچ جائیں۔ انسان گناہوں سے تو بچ سکتا ہے، انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کی انسان کوشش نہیں کرتا، اور موت سے انسان بچ ہی نہیں سکتا ہے، اور انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ گناہ نہ کرنا ہمارے بس میں ہے، اور موت سے بچنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ تو وہاں بھی موت کے آہنی پنجے پہنچ جائیں گے، موت کے فرشتے وہاں بھی پہنچ جائیں گے، موت سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ تیسری بات جو آج کے درس سے مستفاد ہے وہ یہ ہے کہ نمازوں میں قصر اور صلاۃ خوف کی تعلیم دی گئی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ آپ نے مکہ کے اندر 17 دن تک اور تبوک میں آپ نے پہنچ کر کے تقریباً 20 دنوں تک آپ نے قصر کی ہے، یعنی جو نمازیں 4 رکعت ہیں آپ نے انہیں 2 رکعت پڑھی ہے، اور اسی طرح سے صلاۃ خوف کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے، توحید کے بعد اگر انسان اسلام قبول کر لیا ہے، کلمہ توحید کا اقرار کر لیا ہے، گواہی دے دی ہے، وہ انسان مسلمان ہو گیا ہے، توحید کے بعد سب سے پہلا درجہ نماز کا ہے، سب سے پہلا درجہ۔ اور نماز قرآن کریم نے 2 تعلیم دی ہے۔ پہلی تعلیم کہ انسان سفر میں قصر بھی کر سکتا ہے، اور قصر کی اجازت دی ہے، قصر کی اجازت دی ہے۔ جو نمازیں 4 رکعت ہیں انہیں 2 رکعت پڑھنے کی تعلیم دی گئی۔ اور صلاۃ خوف، نماز جنگ کے میدان میں بھی نہیں معاف ہے۔ دوسرا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طریقے حدیثوں سے ثابت ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ایک جماعت آپ کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھے گی، اس کے بعد دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے گی، اور دوسری جماعت آپ کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے گی۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک جماعت آپ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے گی، اس کے بعد وہ چلی جائے گی دشمن کے مقابلے میں۔ مختلف طریقے بتلائے گئے ہیں کہ نماز جنگ کے میدان میں بھی نہیں معاف ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ تھوڑی سی مصروفیت ہوئی یا مشغولیت بڑھی، سب سے پہلے ہم نماز ترک کر دیتے ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ نماز کا ہے کہ کلمہ توحید کی شہادت کے بعد سب سے پہلا جو فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے، اور نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ جہاں تک روزے کا معاملہ ہے، مسافر پر، مریض پر دوسرے دنوں میں ہے، لیکن نماز کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے، آنکھ کے اشاروں تک سے بھی نماز ہے۔ ایک چوتھی بات جو آج کے درس سے مستفاد ہے کہ بہتان کی سزا کیا ہے۔ انصار کا ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کے ایک شخص نے ایک انصاری بھائی کے اپنے زرہ چوری کر لی۔ جب پتا چلا کہ فلاں نے چوری کی ہے، بات تھوڑی سی ظاہر ہو گئی، اس شخص نے اٹھا کر کے وہ زرہ لے جا کر کے ایک یہودی کے گھر پھینک دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ 2-4 جو خاندان کے مشہور و معروف لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔
اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے چوری نہیں کی ہے، چوری فلاں یہودی نے کی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹ کو بھی سچ ثابت کر دیتے ہیں، ان کے پاس بات کرنے کے ایسے طریقے ہوتے ہیں، جیسے اس وقت معاف کیجئے گا میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے سچ کو جھوٹ ثابت کرنے میں اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں۔ ایسے ہی کچھ لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ کو اپنی بہترین باتوں میں پھنسا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بلوانا چاہ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ کا نزول کر دیا کہ آپ کسی خائن کی، کسی خیانت کرنے والے کی آپ طرفداری نہ کریں۔ بہتان ایک بھائی پر جو اس نے جرم ہی نہیں کیا ہے اس جرم سے اسے ملوث کرنا یا اس پر الزام لگانا بہت بڑا گناہ۔ اسی طرح سے پانچویں چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا منہج بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے اس کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اب جو شخص ہم کوئی بھی عمل کریں اس عمل کے لیے دو شرطیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو اس عمل کے اندر اخلاص ہو، وہ عمل اللہ کے لیے ہم کر رہے ہوں، اور دوسری چیز اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے تب تو وہ عمل قابل قبول ہے، ورنہ وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں مردود ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا منہج اگر ہم اس راستے سے ہٹ گئے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب رسول پر ہم نے ظاہر کر دیا، بیان کر دیا، ہم نے واضح کر دیا اور مومنوں کا راستہ بھی ہم نے بتلا دیا۔ صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اپنے دل کی سچی ڈائری پر نوٹ کر لیا، دماغ کے اچھے کمپیوٹر پر فیڈ کر لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گئے۔ بیان کرنے والوں نے یہاں تک بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے تو صحابہ ایسا لگتا کہ ابھی یہ لڑ پڑیں گے اس عمل کو کرنے کے لیے۔ اگر ہم ان کے راستے کو چھوڑیں گے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم تمہارا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے اور یہ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ ایک ساتواں مسئلہ، اللہ رب العالمین نے شرک اور مشرک کا حکم بیان کیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کھلانے والا اللہ رب العالمین، دینے والا اللہ رب العالمین، عطا کرنے والا اللہ رب العالمین۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بات 100% سچ ہے، سچائی پر مبنی ہے لیکن تلخ ہے تھوڑی سی۔ ہم میں سے کسی کے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں فلاں بابا کے توسط سے ملا ہے یا فلاں بابا نے دیا ہے۔ خدا نخواستہ اس بچے کا انتقال ہو جائے تو ہم فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے لے لیا۔ دینے والا کوئی اور لینے والا اللہ۔ دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہی ہے، تمام چیزیں عطا کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ دینے والا بھی وہی، لینے والا بھی وہی۔ کبھی دے کر کے اللہ رب العالمین آزماتا ہے اور کبھی لے کر کے اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ شرک دینے والا اللہ رب العالمین، اس کے ساتھ ہم دوسرے کو شریک کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا کیسے پسند آ سکتی ہے جب دے وہ رہا ہے اور ہم اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر رہے ہیں، نام کسی اور کا جوڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ تمام گناہ، بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اگر کوئی انسان سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کر کے آئے تو اللہ رب العالمین
اس کے گناہ کو ختم کر دے گا سوائے شرک کے۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا۔ بڑے صاف لفظوں میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں، اثر و رسوخ والے ہیں، جان پہچان والے ہیں، بڑے لوگ ہیں، انہیں معاشرے میں بلایا جاتا ہے، فیصلوں کے لیے بلایا جاتا ہے، گواہی کے لیے بلائی جاتی ہے۔ کہا کہ اگر بات تمہارے والدین کے خلاف ہو اور حق بات ہو تو تم حق بات کہو، چاہے وہ تمہارے رشتہ دار کے خلاف ہو، چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہو۔ کسی امیر کی، آج جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، ہم گئے دیکھتے ہیں کون شخص اثر و رسوخ والا ہے، ہم فیصلہ اسی کے حق میں دے دیتے ہیں۔ جو شخص غریب ہے، کبھی ہم غریب کی غربت پر بھی ترس کھا جاتے ہیں۔ قرآن نے کہا نہیں، کسی امیر کی امیری کے لالچ میں نہ پڑو اور کسی فقیر کی محتاجی پر ترس کھا کر کے غلط فیصلہ نہ کرو۔ اگر تمہیں انصاف کے لیے بلایا جائے تو جو انصاف ہو وہ سچ بات کہو، چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہو، چاہے تمہارے رشتہ دار کے خلاف ہو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ منافقین کی ایک صفت بتلائی ہے۔ منافقین پر عشاء اور فجر کی نماز بڑی بھاری نماز پڑتی ہے۔ منافقین ایسے لوگ ہیں یا ایسے لوگ تھے کہ جو جب مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے تو مسلمان رہتے تھے، جب کافروں کے ساتھ پہنچتے تھے تو کافر ہو جاتے تھے۔ اسی لیے ان کا جو درجہ بتلایا گیا، ان کی جو جگہ بتلائی گئی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اردو میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ دو رنگ چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، چاہے یا تو پتھر ہو جا یا پھر موم ہو جا، نہ منافق نہ رہیے، یا تو سیدھے منکر ہو جائیے، انکار کر دیجئے، یا پھر مسلمانوں کی لسٹ میں آ جائیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا جو درجہ ہے وہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ بتلایا ہے۔ اس کے بعد چھٹے پارے کی جو شروعات ہے، سورہ النساء کا آخری حصہ ہے تقریباً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تعلیم دی ہے کہ معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں اس تعلق سے کہ اللہ رب العالمین یہ نہیں پسند کرتا ہے کہ کسی کی برائی کا چرچا علل اعلان کیا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بہت بڑی تعلیم دی ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی برائی دیکھو تو اس برائی کو اس شخص سے اکیلے میں کہو۔ ہاں، ایک جگہ اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے، اگر کوئی ظالم شخص ہے اور وہ ظلم کر رہا ہے تو اس کے ظلم کا علل اعلان یا ظاہری طور پر اس کا اعلان کر سکتے ہو، کہہ سکتے ہو۔ سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے، ایک شخص آیا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا ایک پڑوسی ہے، میرے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہا ہے، میں کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر کا سارا ساز و سامان نکال کر کے باہر راستے میں رکھ دو۔ وہ شخص گیا، اس نے ایسے ہی کیا۔ ہر گزرنے والا شخص پوچھتا کیا معاملہ ہے، تم نے اپنا سارا ساز و سامان کیوں نکال دیا؟ کہتا ہمارا پڑوسی ہم پر ظلم کر رہا ہے۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا، اس پڑوسی نے آ کر کے معذرت کر لی، کہا معاف کرو، میں بہت ذلیل اور بہت رسوا ہو چکا ہوں، اب تم اپنا ساز و سامان اندر کر لو، اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ رب العالمین یہ بات لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ رب العالمین یہ نہیں پسند کرتا ہے کہ اگر تم کسی کی برائی کو دیکھو تو اس کو علل اعلان آپ اس کا اظہار کر دو۔ نہیں، آپ علل اعلان اسے مت کہو، بلکہ اگر آپ نے کسی کے اندر کوئی برائی دیکھی ہے تو اس سے آپ اکیلے میں مل کر کے یہ کہیں کہ آپ کے اندر یہ برائی پائی جا رہی ہے یا آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-3 مسائل اور بیان کیے۔
پہلا مسئلہ ان 3 مسئلوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان کے قوم کے لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا ہے۔ کہا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، جن کو تم نے قتل کیا ہے وہ حضرت عیسیٰ کے مشابہ تھے، حضرت عیسیٰ کو آپ نے قتل نہیں کیا ہے۔ ایک دوسری بات کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے، اس باطل نظریے کی تردید کی ہے اللہ رب العالمین نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ وہ وَأَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، وہ اللہ رب العالمین کی روح ہے جسے مریم کے اندر ڈالا گیا تھا، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثابت کیا۔ ایک آخری بات سورہ نساء کی تھی۔ سورہ نساء کی آخری آیت بہت مشہور آیت کلالہ کے نام سے ہے۔ کچھ مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت جابر بن عبداللہ کے بارے میں نازل ہوئی، چونکہ ان کا جب انتقال ہوا تو نہ ان کے باپ تھے نہ ان کے پاس بیٹا تھا۔ معاملہ آیا کہ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ تو کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ باپ ہو نہ جس کے پاس بیٹا ہو، جس شخص کا انتقال ہو جائے اس کے پاس نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو۔ حضرت جابر کا معاملہ یہی تھا، ان کے باپ کا انتقال پہلے ہو چکا تھا اور حضرت جابر کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب کلالہ کی جو میراث ہے وہ کیسے تقسیم ہوگی، اس سلسلے میں قرآن کریم نے 3 احکام بیان کیے۔ کہا کہ اگر ایک بہن ہے تو اسے آدھا مال دیا جائے گا، اگر 2 بہنیں ہیں یا 2 سے زائد ہیں تو انہیں 2/3 دیا جائے گا، اور اگر مرد اور عورت دونوں ہیں تو کہا پھر وہی وہ قانون لاگو ہوگا جو سورہ نساء کے شروع میں بیان کیا گیا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ 2 عورتوں کو ایک مرد کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ یہ چند باتیں تھیں سورہ نساء کے تفسیر کے تعلق سے۔ انشاءاللہ العظیم جو باقی سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں وہ کل کے تفسیر میں انشاءاللہ العظیم پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم کہنے والے اور آپ سننے اور دیکھنے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔